السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آئیں نیکیاں کمائیں، ثواب حاصل کریں اور لا تعداد اجر پائیں۔ میرے محترم بھائیو، کیا تم میں سے کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں؟ 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، بلکہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں؟ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، نیکیاں پائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہی شخص شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آئیں اپنے مسلمانوں کا حال احوال پوچھیں اور فرشتوں کی دعائیں لیں، مغفرت اور بخشش کی دعائیں کروائیں۔ تو کیا کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے کسی ایک باغیچے کے اندر بیٹھ جائے؟ آج کتنی تمنا ہے، کتنی آرزوئیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن اس کو پانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو آئیں میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے جنت کے باغیچوں میں سے کسی ایک باغیچے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو فرمایا وہ کسی بیمار کے پاس چلا جائے، کسی بے بس اور لاچار کے پاس چلا جائے۔ جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہے گا تب تک وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچوں میں سے کسی ایک باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، بیماروں کے پاس، لاچاروں کے پاس، بے بسوں کے پاس بیٹھا کریں اور جنت کے نظارے پایا کریں۔ یہ بات میری اور کسی اور کی نہیں، یا آپ کی نہیں، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے کسی بیمار کے پاس، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح آئیں اور نیکیاں پائیں، ثواب پائیں، لا تعداد اجر حاصل کریں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا اجر پائے؟ تو فرمایا جو کسی مسلمان کا جنازہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے نہیں، یاری دوستی رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیتا ہے تو 1 احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے۔ اگر وہ جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں سے واپس نہیں آتا، واپس لوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ میت کے ساتھ ہی قبرستان جاتا ہے اور تدفین تک رہتا ہے، دعا تک رہتا ہے، جب تک فوت ہونے والے کو دفن نہیں کر لیا جاتا وہ قبرستان ہی رہتا ہے اور دعا کر کے آتا ہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو 2 احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آئیں میرے محترم بھائیوں، فرشتوں کی دعائیں بھی لیں اور جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھیں بھی اور احد پہاڑ جتنا اجر بھی پائیں۔ آئیں نیکیاں کمائیں، ثواب پائیں، اجر حاصل کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔